نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تکبیر تحمید تحلیل تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو جنت میں جانے کے تمام راستے بتلا دیے اور جہنم میں جانے کا ایک ایک عمل اس کی بھی خبر دے دی اس لیے آسمان کے تاروں سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل اسلام مجھ سے قبل میرا بھائی بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما بات وہی ہے کہ اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں نصیب کی بات ہے اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں اور میری عادت ہے
میں اپنی بات کا خود ذمہ دار. ڈاکٹر خالد حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ذمہ دار ہیں میری بات کے. میں ایک ذمہ دار جماعت کا شخص، شریعت کا میں ایک ادنیٰ سا طالب علم، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات پر جو مجلس میں کہوں اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر کی حدیث سے اس کی دلیل ضرور دے کر جاؤں. تو بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. دلیل کیا ہے؟ ہر خطیب جو اہل توحید میں سے، وہ اس حدیث کو ہر خطبے میں پڑھتا ہے. احسن الکلام کلام اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث کہ بہترین کلام اللہ کا کلام. بہترین، اس سے بہتر کلام یاد رکھیے گا دھرتی پر نہیں اترا. آسمانی کتابیں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل. قرآن مقدس میں سورۃ محمد میں من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل آسمانی کتاب، لیکن قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا. تو مفسرین لکھتے ہیں ایک تو یہ کہ تورات اصل احکام کی کتاب جو اس قرآن کی تصدیق کرتی. رہی زبور اور انجیل، یہ تورات کے مسائل کی شرح. اس لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا کہ وہ اس قرآن کی یا پیغمبر کے صفات کی تصدیق کرنے والی. تو کلام اللہ اللہ کا بہترین کلام ہے. اب اس کلام اللہ کو پڑھیے، اس کلام اللہ کو پڑھیے. آپ پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ نے بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، میں نے بھی رکھا ہوا ہے. اس کلام اللہ کو جہاں عربی میں اور آپ پڑھتے ہیں، وہاں اس قرآن کو اپنی زبان میں بھی پڑھیے کہ رب کہتا کیا، رب فرماتا کیا ہے. عربی میں پڑھنے سے بھی ثواب پورا ملتا ہے. اور پیغمبر کی حدیث ہے الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ان کا الگ الگ ثواب ہے. لیکن جب اس قرآن کو ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے، ہمیں تو پھر خبر ملے گی رب کون ہے، رب کیا چاہتا ہے، رب کیا خبر دے رہا ہے. قرآناً عربیہ، عربی میں اترا، اللہ نے نازل فرمایا. عرب قوم میں اترا، صاحب زبان تھے، نبی بیان کرتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے. آج اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھے خبر ہو کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا معنی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا خبر دینا چاہتا ہے. اور میں سینکڑوں جگہوں پر نہیں، ہزاروں جگہوں پر اللہ کی توفیق سے، لاکھوں جگہوں پر جب سے اللہ نے مجھے اس میدان کا چوکیدار بنایا ہے، اپنے کلام کا، پیغمبر کی حدیث کا، میں بباغ دہل علن اعلان علی وجہ البصیرت، ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتا پھرتا ہوں. اور کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں،
قرآن کو گھر میں اونچی جگہ پر رکھنے والوں، برکت کی کتاب کو سمجھ کر اس کی عزت کرنے والوں، پہلے یہ تو بتلاؤ اللہ اس کلام میں تمہیں کہتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے؟ انبیاء کی ایک طویل جماعت دنیا میں مبعوث فرمائی، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن اتارا۔ ان سارے انبیاء کا مشن کیا تھا، دعوت کیا تھی، پروگرام کیا تھا؟ ایک ہی بات ہے، میں شریعت کا ادنیٰ سے طالب علم ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میرا بھائی ڈاکٹر رحمت الہی حافظہ اللہ تعالی اور جوان علماء یہاں پر موجود ہیں، میں جانتا ہوں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں جو بھیجا اس دعوت کے لیے، اس قرآن کو سنانے کے لیے، وہ دعوت کیا تھی؟ اللہ کی قسم ڈنکے کی چوٹ ادلہ رکھتا ہوں، وہ دعوت توحید۔ ہر پیغمبر کا مشن یہی، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ذات ایک اللہ کی ذات، برکتوں والی، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بابرکت نام اللہ کا نام ہے، اللہ کی ذات ہے، برکتوں والی۔ برکتیں جس میں اطہر پیغمبر کی وہ بھی موجود ہے، یاد رکھیے گا، ہم اس کے انکاری نہیں۔ پیغمبر کے لعاب میں برکت ہے، پیغمبر کے کلی میں برکت ہے، پیغمبر کے جسم میں برکت ہے، لیکن اصل منبع ماخذ جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں دنیا کی ہر شے کی بادشاہت، یوں کہہ لیجئے شہنشاہ اگر کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ ایک رب کی ذات۔ اب یہاں پر بیدہ الملک، ید اللہ کے ہاتھ میں، پیغمبر کی حدیث کہتی ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے، قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، اللہ نے اس آدم کو علیہ السلام اپنے دو ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں پر بڑے لوگ، بڑے مفسر گمراہ ہوئے، حق سے ہٹ گئے، توحید الاسماء والصفات کے عقیدے پر مار کھائی۔ وہ ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کا غلبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، عقیدے کی بات یہ ہے اللہ کے ہاتھ قرآن نے کہہ دیے ہیں۔ اب میرا ایمان، سلف کا ایمان، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ بلا تمثیل، بلا تعویل، بلا کیفیت کے ہم بیان نہیں کر سکتے، بس ہاتھ ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس ہاتھ کے اندر ساری ملکیت ہے۔ میں پچھلے دنوں ہی ایک مفسر کو دیکھ رہا، بھٹک گیا یہاں پر آ کر کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، پھر تو ہمارے بھی ہاتھ ہیں، پھر تو مثال اور تشبہ آئے گی۔ نہیں، اللہ کے ہاتھ تمثیل اور تشبہ نہیں۔ ہمارا ایک دائیں ایک بائیں، اللہ کے دونوں دائیں ہیں، داہنے کیسے ہیں؟ جیسی اس کی شان کو لائق، بس۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر، ہر شے پر قادر، کمال قدرت ہے اس کا۔ کوئی شے نہیں تھا، کوئی شے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے بنا دیا۔ کوئی ہے تمہارا پاپا؟ سوچئے گا ذرا، آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ، آدم علیہ السلام ان کی پسلی سے
ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا. بیوی نہیں، آدم علیہ السلام کی بیوی نہیں، بغیر باپ کے آدم کو اور آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر مطلق. 4 طریقے ہیں دنیا میں، یاد رکھیے گا پیدائش کے، 5واں نہیں ہے، 4 ہی طریقے ہیں. نمبر 1، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم علیہ السلام. نمبر 2، حوا علیہ السلام. نمبر 3، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام. اور نمبر 4، آپ اور میرے والدین کے ملاپ سے آپ کی اور میری پیدائش. 5واں طریقہ ہی نہیں. کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ایسا قادر، ایسا قادر ہے. اس کی قدرت کا انکار یہ قدریہ جہمیہ اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن؟ وہ مجھے یاد آیا اللہ کے بارے میں. ایک شخص پڑھ لکھ گیا، پڑھ لکھ، اور اس کے بعد اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا. اٹھ گیا. وہ دیکھتا ہے دنیا میں کہ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم. وہ دیکھتا ہے یہ سب چیزیں قرآن میں جگہ جگہ. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، قرآن میں جگہ جگہ. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ لیے، ایمان لے آیا ہوں. دیکھ لیا، ایمان لے آیا ہوں. تم کہتے ہو اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ ہے. میں نے چاند کو دیکھا، ایمان لایا. سورج کو دیکھا، ایمان لایا. تاروں کو دیکھا، ایمان لایا. تم کہتے ہو اللہ ہے اور وہ قادر ہے، وہ قادر ہے. مجھے اللہ دکھاؤ تاکہ میں ایمان لے کر آؤں. قاری شیر محمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مجھے رب دکھاؤ، رب دکھاؤ. لوگ لگے قرآن دکھانے ہیں. یہ قرآن اس نے کہا یہ قرآن ہے، اس کو مانتا ہوں، یہ کلام ہے. جس کا کلام ہے اسے دکھاؤ. لگی لوگوں کی دوڑے. زبیر علی دئی رحمہ اللہ تعالی، سرکار آنکھ بند کر کے نہیں، میں سمجھوں گا پہنچی ہوئی سرکار ہے. آنکھیں کھول کے، میرا ان سے بڑا واسطہ پڑتا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں چلو مدینہ. جاگ کے بیٹھی. ایسے عالم کے قابو آ گیا. اللہ ہمارے اس محدث کی قبر کو ٹھنڈا فرما. بہت بڑا عالم جس سے ہم محروم ہو گئے. یہ اس کی منشا ہے، وہ جو چاہتا ہے. ابھی مجھے بٹ صاحب کہہ رہے تھے، ذکر خیر ہوا، میں نے کیا. کہنے لگے تھوڑی عمر میں بہت کام کر گئے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابھی مرنے کا وقت نہیں تھا، نہیں تھا، ابھی بڑی کام کی ضرورت ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ بہتر جانتا ہے ضرورت ہے یا نہیں. مجھے یاد ہے میری مسجد میں ایک نوجوان آیا، 8ویں کلاس کا طالب علم. کسی نے بھیجا
جاؤ شاہ صاحب کو سلام کراؤ اور رہائش ادھر ہی رکھ لو۔ میں نے تعارف کیا، پوچھا تو اس کے گاؤں میں ایک اہل حدیث بھی نہیں تھا، ایک توحید پرست۔ میں نے اس کو جگہ دے دی، 7ویں 8ویں، میں نے نہیں کہا تو اہل حدیث ہو جا، نہیں، کیوں؟ احسن الکلامی، قرآن سنے گا تو سینہ کھل جائے گا۔ قرآن کو سنیے، شیخ کہہ رہے تھے سما نہیں، نصیب کی بات، قرآن سنیے، یہ نور، یہ روشنی، یہ ہدایت، یہ برکت۔ اہل حدیث ہو گیا، وہ اپنے 4 بھائیوں کو میرے مدرسے میں داخل کرا دی، نیت یہ کہ میں اکیلا ہوں۔ وہ 4 حافظ قرآن بننے لگ گئے، ان میں سے ایک حافظ امتیاز جامع سلفیہ میں نے داخل کرا دی، سارے اخراجات اللہ کی توفیق سے سب کے برداشت کرتا رہا، نیت یہ تھی ان کے علاقے میں مسجد بناؤں گا، وہاں توحید پرستوں کا بوٹا لگے گا۔ 6ٹی کلاس میں پہنچا، درخت کے اوپر چڑھا، جامعہ کے سر کے بل گرا، 1 ہفتے کے بعد رب کو پیارا ہو گیا۔ اب میں یہ کہوں، اللہ بنجر علاقہ تھا، شرک کی آبیاری ہو رہی تھی، میں نے توحید پرست کو تیار کیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے جنازہ اسلام آباد میں پڑھا، جب وہاں پہنچے علماء جامعہ سلفیہ کے کثیر تعداد میں، ان ظالموں نے ہمیں جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا۔ نہیں، جنازہ کیسے؟ یہ تو ہمارا جنازہ ہی ہوگا، ہم پہلے پڑھ چکے تھے اللہ کی توفیق سے۔ اب بندہ سوچے اتنا نقصان، وہ بہتر جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہا دکھاؤ اللہ۔ ایک عالم کے قابو آ گیا، کسی نے کہا، اور مجھے یاد ہے اہل شرک کا جو ہیڈ اویسی تھا، اس نے کہا ہے تو وہابی، ہے تو ہمارا دشمن گستاخ، لیکن اس نے ریاست کے اندر مصیبت ڈالی ہوئی ہے، مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اسے پروفیسر عبداللہ کے پاس لے جاؤ، اس کا علاج وہی کرے۔ بتلایا اور خبر دی کہ ایک ایسا آدمی ہے اور بڑی فکر لے کر دنیا کو گمراہ کر رہا، دیکھو او اہل توحید، کہا لے آؤ اس کو، یہ نہیں کہ میں کتاب میں، انہوں نے کہا لے آؤ اس کو، لے آئے۔ حافظ صاحب گھر سے نکلے، مسجد میں وضو کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ قادر مطلق ہے، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ سلام پھیرا، اسے کہا نوجوان کیا سوال ہے تمہارے، مختصر بات کرو۔ اس نے کہا اللہ ہے، کہا ہے، کہا دکھاؤ، مختصر، اس سے اور مختصر کیا ہوگا، دکھاؤ۔ حافظ صاحب نے کہا ابھی دکھا دیتا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا شکر ہے کسی عالم نے یہ تو کہا کہ ابھی دکھا دیتا ہوں، ورنہ کوئی تیار ہی نہیں۔ کہا ایک سوال کا جواب تم دے دو، ابھی اللہ دکھا دیتا ہوں۔ کہا دکھاؤ گے؟ کہا بالکل دکھاؤں گا، اور تم ماننے گا کہ اللہ ہے۔ دیکھ لیے، بڑا اسے فخر تھا۔ اہل ایمان ایک سوال، کون سا سوال؟ کہا یہ بتلاؤ نوجوان، تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ الذی خلق الموت، خلق۔ اور یاد رکھیے گا، کسی چیز کو
تبدیل کر دینا یہ خلق نہیں. آپ نے مسجد بنائی، یہ شیشے لگائے، المونیم لگایا، ڈیزائن بنوایا، پہلے المونیم تھا تبدیل کر دیا ماڈل، یہ خلق نہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. خلق کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، یہ خلق ہے، اور یہ صرف میرے رب کا کمال ہے. یاد رکھیے گا، کوئی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا سب مل کر عدم سے کسی شے کو وجود میں لا کر دکھائیں، اس کا مسلک قبول کر لوں گا. اور کیا چاہیے؟ تیرا مسلک قبول کر لوں گا. یہ صرف میرے رب کا کمال ہے. لکڑی درخت موجود ہے، دروازے بنوا رہے ہیں، لکڑی تھی، مستری نے کاٹ چھانٹ کر ایک خوبصورت دروازے بنا دیے، لکڑی تھی. آئیے گا الذی خلق الموت والحیات، اور ہمیں حیات تو یاد ہے، الا من رحم ربی، موت الذی خلق الموت. کہا تو یہ بتلا تو خالق ہے یا مخلوق؟ بہت سمجھدار تھا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اجازت دے، میں نے اللہ دیکھ لیا. ابھی تو کہتا تھا دکھا، جوتیوں کی طرف. آپ صاحب نے بازو ہی پکڑ لیا، کہتا بیٹا ادھر بیٹھ، اب مجھے بھی دکھا. کہاں جا رہا ہے؟ کہا اللہ دیکھ لیا، ایمان لے آیا ہوں. کہا ایسے نہیں، یہ ہماری جو تیرے ساتھ آئے ہیں انہیں بھی بتلا ہماری موجودگی میں. کہنے لگا ہائے 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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں خالق ہوں، تم نے ان باپوں کو خالق بنا رکھا ہے. اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں، تم اگلی چیز کہو گے کوئی چیز پیدا کر کے دکھا. اوئے کوئی کمپل، کوئی ٹہنی، کوئی درخت. پیران دیتا نام رکھنے والوں، پیر بخش. عجیب دنیا میں تماشا لگا ہوا ہے. بچے کا نام پوچھو کہیں گے پیر بخش، والد کا نام پوچھو کہیں گے علی بخش، دادے کا نام پوچھو کہیں گے محمد بخش. اللہ بخش اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. کہا اگر یہ کہوں میں خالق ہوں، تمہارا اگلا سوال ہوگا کوئی مکھی ہی پیدا کر دے، کوئی مکھی ہی پیدا کر دے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا. اللہ سارے سیدوں کو، اہل بیت کے پشتن پاکوں کو، ساری دنیا کے انبیاء کو، فوت شدہ اور زندہ 40 سالہ بنگالی بابے کی کٹیا میں چلہ کشی کرنے والوں کو، اس سید کا اللہ کی کلام کے مطابق چیلنج ہے، ایک مکھی کو پیدا کر دے. ایک مکھی. آئے ہائے ہائے. کہا میں تو ایک تنکا بھی نہیں اگا سکتا. اور اگر میں یہ کہوں خالق تو میں ہوں نہیں، فارغ ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی کہنا ہے کچھ پیدا کر. اور وہ خلق الموت والحیات، وہ تو خالق ہے. کوئی دنیا میں ایسا بندہ بتلاؤ حضروں کے باسیوں، کوئی ایک آدمی جو کہے مجھے موت نہیں آئے گی. وہ میری دادی تھی، دادی اماں، اس کو کسی نے کہہ دیا اماں جی آپ عید کے دن فوت ہوں گی. عید کے دن جو ہی عید قریب آتی
وہ اپنا کفن شفن ہر چیز تیار رکھتی کہ عید کی نماز کے بعد میں نے ساری اولاد بھی تیار ہو جاتی. میں تو اس وقت تیسری چوتھی کلاس میں غالی شرک کے اندر پھنسے ہوئے. وہ عید گزرتی اماں جی اٹھا کے بکسے میں تالا اگلے سال ہائے ہائے ہائے. لیکن اللہ کی شان ہے. وہ کون ہے؟ قادر. وہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ عبد القادر. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. عید کو اللہ نے اس کو بھی موت نہیں دی. اس کو بھی موت نہیں. کسی اور دی نہیں بنی. کہا اگر یہ کہو میں یہ کہوں میں مخلوق ہوں. تھا تو مخلوق ہی نا. میں یہ کہوں مخلوق. آپ اگلا سوال کہیں گے اپنا خالق تو دکھا. تو میں نے تو اللہ دیکھ لیا. بس 2 نقطوں کی بات. کہیں پر علمی گفتگو ہوتی ہے اور کہیں پر 2 منٹ میں وہ ایک بندہ آ کر سوال کرتا ہے. یہ سوال پوچھنا ہے. جی پوچھئے. جی کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ کہیں گے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے. حافظ صاحب کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جاؤ جا کر مردوں سے جا کر بات کر کے دیکھ لو. اگر سنیں گے تو آپ کو جواب دے دیں گے. اسی وقت اہل حدیث ہو گئے. اسی وقت. الذی خلق الموت والحیات. یہ تخلیق کون کر سکتا ہے؟ تمہارے بابے یہ بزرگ. اوے سنو میرا چیلنج ہے. جس قبر کے تم پجاری اور اسے خالق کا درجہ دے دیا ہے وہ اپنی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتا. کوئی چیلنج قبول تو کرو. کوئی بات قبول تو کرو. قبر تمہاری, مجاور تم, عرس تمہارا, میلے تمہارے, بابا بھی تمہارا. یہ ایسے بابے تمہیں مبارک. تمہیں مبارک. نہ نماز نہ روزہ نہ طہارت نہ پاکیزگی. اور ایک بات یاد آئی طہارت سے. میں راول پنڈی میں اسٹیشن کے پاس ایک انجینئر گاڑی میری ٹھیک کر رہا, اس کے پاس بیٹھا ہوا. میرے سامنے سے ایک نیم برہنہ کچھ پھٹی ہوئی یہاں چادر لگی ہوئی. تو میں تو تلاش میں رہتا ہوں کوئی ایسا سائیں ملے, کوئی ملاقات ہو, کوئی پوچھے. میں نے ویسے ہی کہہ دیا. میں نے کہا واہ کمال ہے. وہ مجھے نہیں پتا تھا وہ بندہ اسی کا مرید. وہ کہنے لگا مولانا گاڑی ٹھیک کروانی تو کرواؤ, ہمارے سائیں کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا یہ سائیں ہے؟ یہ سائیں ہے؟ کہتا ہاں. میں کمال ہے تمہاری عقل پر. اوہ حضروں کے واسیوں سارے کپڑے اتار دے. سارے کپڑے. تو وہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ سائیں. اور ایک اہل حدیث قاری شیر محمد, ڈاکٹر خالد, ڈاکٹر رحمت, کوئی اہل حدیث ننگے سر جا کر ان کی مسجد میں وہ اٹھا کے چھکا سر کے اوپر رکھ دیتے کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ جی گستاخ. اوے تمہارا سارے کپڑے اتار کر پورا ولی, تو میرا ٹوپی اتار کر 4 آنے ولی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اوے مسلمانوں کی جماعت, اوے اہل توحید, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی, یہ آنا اور جانا, کسی کے گھر میں خوشی, کہیں بچہ, کہیں ماتم, کہیں جنازہ, کہیں بارات. یہ کیا تماشا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جسے میں یاد, کون ہے میں جسے یاد ہوں, کون اچھے عمل کرتا ہے. لیبلوکم, یہ میری اور آپ کی تمہاری آزمائش, تاکہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے احسن عملا. احسن عمل کون سا ہے؟ نماز,
आसन अमल, अच्छा अमल है जी, अच्छा अमल है। याद रखिएगा, कुरान के तालिब इल्म बनिए। आसन अमल की तारीफ क्या है? कुरान अच्छा अमल है, कुरान की तिलावत अच्छा अमल है। जब इस कुरान को कब्र पर बैठकर सूरत यासीन की तिलावत करोगे, याद रखिएगा, रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये अच्छा अमल नहीं। क्यों? अगर ये अच्छा अमल होता, मैंने शुरू में तकरीर में कहा है, हर नेकी की खबर मेरे मोहम्मद ने दे दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये नेकी है, अगर ये नेकी है, तो ये नेकी से क्या कहोगे? अबू बकर महरूम रहे? महरूम रहे ना, उन्होंने कब्रिस्तान में जाकर कुरान नहीं पढ़ा। उमर महरूम रहे, कुरान नहीं पढ़ा, कब्रिस्तान में जाकर खाने सजाकर घर में कुरान की तिलावत नहीं की। आसन अमल वो है जिस पर मेरे मोहम्मद की मोहर लगी हुई होगी। और मैं दावे से कहता हूं, दावत से कहता हूं, हम में कोताहियां अनगिनत होंगी, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूंगा, आप में कुछ ना कुछ होंगी, इंसान है आखिर। लेकिन हमारी दावत में, फिर सुन लो, हमारी दावत में कि रब की इबादत में किसी को शरीक न कर और मोहम्मद की इताअत में किसी को शरीक न कर, एक जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं। हम में कमी हो सकती जी, फलां हदीस है दाढ़ी काटता है, फलां हदीस है नुसवार रखता है, पठान जो आए हुए होंगे, बीड़ा जो रखता है, और कमाल के हैं आके टूंटियों पर खाली करते हैं, वो गोलियां बनी हुई यहां पर रखते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये हमारी दावत नहीं, ये हमारी दावत नहीं। हमारी दावत क्या है? अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक ना कर। खालिक कौन है? हाय हाय, बस ये मानना पड़ेगा, वरना हमारा चैलेंज कबूल कर, सारे दुनिया के बाबों की टिकट मेरे जिम्मे, खाना मेरे जिम्मे, रिहाइश मेरे जिम्मे, जो रूहें आएंगी उनकी रिहाइश भी रख लूंगा, और जो जिंदा आएंगे, जो जुमेराती बाबे हैं, उनका खाने का बंदोबस्त भी कर लूंगा, सबका कर लूं। और जो बड़े बड़े मुअक्कलात, हाय हाय हाय, अखबार तुम्हारा, ये मुल्क तुम्हारा, ये शहर तुम्हारा, ये मैगजीन इतवार, संडे मैगजीन तुम्हारा, वहां पर खोलो, बाबे की शक्ल, हाथ में कशकोल, गले में जंजीरें, हाथों में कड़े और पत्थर, और कहते हैं जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। महबूब तुम्हारे कदमों में, और आप लाहौर के रेलवे फुटपाथ पर बैठकर घोड़ों की लीदें फांक रहा होता है। और किसके दर पर चले गए हो? हमारा चैलेंज कबूल कर, जिंदा सैयद को बुला। मेरे इस्लामाबाद में 2 हेडक्वार्टर हैं अहले शिर्क के, उनके गद्दी नशीनों को बुला, बुला, खुशबू में मुअत्तर होकर आए। और एक मक्खी की बात हुई थी ना शेर मोहम्मद साहब, एक मक्खी सैयद के सर पर आकर बैठ गई और वहां से उसने खुशबू ले ली है। मैं मानूं तब तो उस मक्खी से वो खुशबू वापस ला कर दिखा। मेरे रब का मुकाबला। और कुरान क्या कहता है? खुशबू तो नजर नहीं आती। कोई चल्ला मुरीद कहेगा नहीं जी साईं, वैनी नहीं पई, कोई शय की दी नहीं। आओ, कुरान ने उसका भी फैसला कर दिया। वही यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब शैया, और उलमा जानते हैं शैया वो सामने खिड़की है, सूरज आता है वहां से, वो जो किरण आती है ना, किरण धूप की आपको कमरे में नजर आती है, उसमें उड़ते हुए जर्रात भी नजर आते और हाथ लगाओ नहीं आते, उसको अरबी में शैया कहते हैं। पूछिएगा अरबी दानों से, शैया। वो मक्खी आई, सारे बैठे हुए, दाता
دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، کوئی رہ گیا پیچھے؟ کوئی رہ گیا؟ روح ہے جی، ہر جمعرات کو آتی ہے امی جی کی روح آتی ہے۔ وہ ایک امی جی پر بات یاد آگئی، سنا دو سنا دو۔ جب ہم انہی کی طرح قبر پرست تھے، وہ نان کے آتے، یا حسین پھنس گئے، حسین مارے گئے، حسین، تو حلیم ہمیں کھلانی پڑتی تھی، تھے ہی جو ان کے ہم۔ تو دادی اماں جو میں نے بتایا فوت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جو مولوی صاحب تھے، مولوی اسحاق ہماری مسجد کا، وہ ابو جی کے پاس آ کر کہتا ہے، شاہ صاحب نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا اماں جی ننگے پیر، اماں جی ننگے پیر، سارے مردوں کی پیروں میں جوتیاں، اور شاہ جی آپ کی ماں ننگے پیر۔ ابا جی تو تڑپ ہی اٹھے، میری ماں اور ننگے پیر، فٹافٹ وہ ایسے کر کے ایک خصہ ہوتا ہے نا جی، اڑیکا لانا پڑا، تلے کا بنوایا، مولوی صاحب فٹافٹ پہنا۔ تیسرے دن آ کر کہتے ہیں اماں جی جوتے پہنے پھر رہی تھی۔ جب ہم ہوئے اہل حدیث مسلمان، سمجھ تو پھر آئی نا، پہلے تو عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، شرک کے، غلاظت کے، گندگی کے، اکابرین کے، قبروں کے، پتھروں کے، دل کے، اہل بیت کے، پردے ہی پردے دبیز۔ جب آئی عقل تو میں نے ایک تقریر میں کہا، اوہ کمال ہے، ماں میری آئے تیرے خواب میں، کوئی غیرت کا تقاضا ہے؟ ماں میری تو میرے خواب میں آ کر کہے نا میں ننگے پیر پھر رہی۔ او اہل ایمان کہاں چلے گئے؟ کس راستے پر چلے گئے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور سن لو، علن اعلان کہتا ہوں، دھرتی پر اگر کوئی جماعت زندہ دھرتی پر جس کے پاس احسن عمل ہے، رب محمد کی قسم، وہ اہل حدیث جماعت، اہل حدیث جماعت۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کیوں؟ میں خاندانی اہل حدیث نہیں، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے پاگل دا پتر نہ، سارے ہی ٹھیک ہے۔ وہ جج بیٹھا ہوا تھا، قاتل بھی مقتول بھی، دونوں پارٹیاں سنا، اور جج نے کہا جاؤ کرو کری، کیوں ہے جی نہیں؟ اگر تو بھی ٹھیک ہے، کہ تو ہی ٹھیک ہے، اگر میرا بندہ مر گیا اگر تاں بھی ٹھیک، اگر جی میں مارا اگر تاں بھی ٹھیک، اگر میری تینس آ گیا اگر تاں بھی ٹھیک ہے، اگر میرا جوائی غیر لڑکی نو لے اگر تاں بھی ٹھیک، کیوں؟ دونوں ہی ٹھیک۔ عقل مانتی ہے بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، نہ علمی طور پر، نہ نقلی طور پر، نہ عقلی طور پر۔ ٹھیک کون ہے؟ ایک۔ ٹھیک کون ہے؟ ایک۔ اور وہ کون ہے؟ ہر سنی ٹھیک ہے، ہر بریلوی ٹھیک ہے، ہر اہل حدیث ٹھیک ہے، ہر دیوبندی ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جس کی دعوت یہ ہے رب کا قرآن اور محمد کا فرمان۔ وہ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ شاہ صاحب سوال پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا جی پوچھو، آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا، ورنہ اکثر کیا کرتے ہیں میری رائے کے مطابق۔ کیوں ضرورت پہ میری رائے؟ نہیں آتا تو کہہ دے لا ادری، نہیں آتا تو کہہ دے میں نہیں جانتا۔ اہل علم کے لیے ایک واقعہ جانتے ہی ہوں گے آپ، امام مالک رحمہ اللہ، حدیث کا امام، یمن سے وفد آیا، کہا ہے حکام نے بھیجا ہے، یہ 30 سوال ہے، ان کا جواب دے دو۔ آپ نے سوال دیکھے، 15 کے جواب دے دیے، اور 15 کو کہہ دیے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگے میں نے یہ بات پیس ٹی وی دبئی میں بھی کہی تھی، کہا ہم جا کر یمن کے بادشاہ کو کہہ دیں کہ امام مالک نہیں جانتا؟ کہنے لگا نہیں، پہلے مدینہ میں منادی کرنے والے کو بلاؤ، اور پورے مدینہ میں منادی کر کر کہے امام مالک کو 15 کے سوال کا جواب نہیں آتا، بعد میں اپنے بادشاہ کو کہنا جا کر۔
نہیں معلوم، یہ میرے خیال میں. اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ کس سوال کے جواب میں نے کہا تھا میرے خیال میں؟ پتہ لگ سی جنانی کو بیٹھا کہ میرے کو بیٹھا؟ بتاؤ جی، کوئی بتائے، مجھے بھی یاد نہیں. ہاں، ایک بندہ آیا یہ سوال پوچھنا. میں نے کہا جی آتا ہوگا تو بتا دوں گا، آتا ہوگا تو بتا دوں گا، اور اگر نہیں آئے گا تو کہہ دوں گا لا ادری، میں نہیں جانتا. سوال مجھ سے پوچھ، یا رب کے قرآن سے پوچھ یا محمد کی حدیث سے پوچھ، سوال کا جواب دونوں کے اندر ہے. اگر اس میں نہیں تو میں کہوں گا مجھ سے بڑا عالم ڈاکٹر رحمت الہی، اس سے پوچھ لے، قاری شیر محمد سے جا کر پوچھ لے، زبیر علیہ زئی کے مدرسے میں جا کر پوچھ لے. لیکن جواب ایک ہوگا کسی بھی اہل حدیث کا، بچے کا، بوڑھے کا، جوان کا، مرد کا، جواب ایک ہے. ہم اس لیے کرتے کہ رب نے قرآن میں کہا ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ میرے محمد نے منع فرمایا. دھرتی پر پھر جماعت ایک ہی جماعت ہے. ایکم احسن عملا، احسن عمل کون سا ہے؟ احسن تلاش کیجئے، پوچھئے جا کر اپنے مولویوں سے کہ احسن عمل کون سا ہے. وہ اس میں کہے اس میں حرج کوئی نہیں، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ میرے محمد نے خبر، بولیے میرے پیغمبر نے خبر نہیں. اس سے بڑا کوئی حرج ہے؟ لا حرج. پیغمبر نے نہیں بتلایا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالبی ہے. کر لیں ترجمہ، وَهُوَ، اور وہ العزیز، العزیز سب سے بڑا غالب. سارے سید کہاں سے ولایت چلی ہے؟ عراق سے. ولیوں کا امام پیر عبد القادر. سب سید، غیر سید، سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء. بٹ صاحب سپیکر چھیڑنا، میرے گلے دی ایسی تیسی ہوئی پئی نے. سپیکر نہ چھیڑو، کٹ کرو تاکہ میں نے اور زور لانا پہ. سارے اتقیاء. اور آخری بات کہوں، امام الانبیاء، یہ سب مل کر، سب اکیلے اکیلے نہیں جی، وفد لے کر چلتے ہیں تاکہ شاہ صاحب جمعہ دے دیں، وفد لے کر چلتے ہیں تاکہ اسے منا لیں. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ساری دنیا کے اولیاء انبیاء آ گئے اور رب کو منانا چاہیں اور رب کہہ دے نہیں، ساری دنیا اسے مغلوب کر سکتی. العزیز، العزیز، ساری دنیا. اور کیا؟ ایک پیغمبر نے کہا، کتاب الانبیاء صحیح مسلم، ایک پیغمبر نے کہا اللہ، اے اللہ، کیا کہتے ہو؟ کہا 950 سال تبلیغ کی ہے، صحیح بخاری میں پتھر کھایا، چہرے سے خون ایک ہاتھ سے صاف کیا اور قوم کو کہا لا الہ. یہ دعویٰ. ہم جھگڑوں میں پڑ گئے جی، پیر نہیں ملاتا مسجد الگ، ننگے سر مسجد الگ. یہ کوئی مسئلہ نہیں. ننگے سر پڑھ لے تب بھی، ٹوپی رکھ کے پڑھ لے تب بھی، رومال رکھ لے، امامہ رکھ لے تب بھی. تب ہوگی جب یہ ان سارے اعمال کے پیچھے ایک اللہ کو معبود برحق ماننے والا ہوگا. یاد رکھیے گا، پیشانی پر محراب بن گیا سجدے کر کر کے، اور گھٹنوں پر نشان پڑ گئے، اور اٹھتے ہوئے کہتے یولی ہے در، گھٹنے چھوڑ تو کٹوا بھی لے، سیدھا جہنم کا ایندھن ہے. کیوں؟ تو رب کو رب نہیں مان رہا، تو مدد کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور کے پاس. غالب ہے اللہ، کوئی مغلوب کر کر دکھائے. پیغمبر نے کہا 950 سال ایک ہی بات، لا الہ، ایک ہی بات. قرآن کہتا ہے، اور اگلے والے کون تھے؟ ایسے بکل مار لیتے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، ہوئے ہوئے کانوں میں انگلیاں، گل ہی نہیں سننی. اللہ میرا یہ باپ ہے، اس کو آج تو
آج تو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا دیکھ تو صحیح کدھر ہے، دیکھا تو بجو کی شکل، بجو کی شکل، ابراہیم علیہ السلام کا والد بجو کی شکل۔ اور کون ہے ابراہیم؟ خلیل اللہ۔ آئے ہائے ہائے کیسا آزمایا، جگہ جگہ پر آزمایا، بڑا لمبا بات ہو جائے گی۔ ان کے والد جو کتاب الانبیاء صحیح مسلم میں، نوح علیہ السلام کے نہیں، ان کے والد، آئے ہائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، دیکھا تو بندہ ہی نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بجو۔ کیوں؟ دنیا میں یاد رکھیے گا، پڑھ لیجیے گا فلکیات کی اور ان حشرات کا نظام، دنیا میں سب سے بے وقوف اگر کوئی جانور ہے وہ بجو ہے، اور دنیا میں سب سے بے وقوف انسان ہے تو وہ قبر پرست، وہ پیر پرست، وہ تعویذ فروش ہے، وہ دلدل کا پجاری، وہ کڑوں کا پجاری، وہ پنجوں کا پجاری، وہ عقیقوں کا پجاری۔ اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ ملایا، اٹھایا فرشتوں نے، وہ ہے تمہارا گھر، او اہل ایمان، وَهُوَ الْعَزِيزُ۔ آخری باتیں تو میں نے بہت تیار کی تھی لیکن وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ 40 پر جماعت میں نے دیکھی عشاء کی لگی ہوئی ہے۔ الغفور، بخشنے والا ہے، اوہ بخشنے والا ہے۔ ہم کہیں یا اللہ تو نے اسے کیوں معاف کر دیا، اسے کیوں معاف کر دیا؟ وہ بادشاہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے معاف کر، لیکن یاد رکھیے گا مشرک کو معافی نہیں، وہاں بھی پتھر ہی ڈلے ہوں گے، یہاں دوسرے پتھر تھے وہاں جہنم کے پتھر ڈلے ہوں گے، اور یہ جا کر کہے اسی علی دے ملنگ دھت نشے میں کپڑوں سے آری دل پہ چڑھے ہوئے، یہ کون آ رہے ہیں؟ کہا جب پنجے کے پجاری آ رہے ہیں، پنجے کے پجاری، یا اللہ ہمیں ہی معاف کر دے۔ آئے ہائے حبا منصورا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اڑا دیے جائیں گے ان کی ساری نیکیاں جو دنیا میں کرتے رہے، سب کی سب بیکار۔ غفور کتنا بخشنے والا ہے، حدیث سننی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے، حدیث قدسی، الفاظ بھی رب کے، رب کہتا ہے او میرے بندے جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، پکارتا مجھے رہے گا، اب سوچ لو صبح اٹھ کے یا علی مدد، شام کو یا رسول اللہ مدد، دوپہر کو یا غوث پاک مدد، اللہ کو پکارا ہے۔ ایک وہابی ہے، ایک سنی ہے جو کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، دماغ میں بھی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا نہیں۔ غفور، او میرے بندے، بندہ حاضر ہے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں رکھے گا۔ میری امید کس پر ہے؟ وہ جو من کا تعویذ پہ نہ بناؤ اس پر ہے۔ میں نے ایک دن تعویذ کینچی رکھی ہوئی اپنے پاس، دم کرتا ہوں نا، وہ ایک میں نے دیکھا تعویذ، انہیں جن آ جائے گا، میں اگر میرے سے بڑا جن کون ہوگا، یہاں بیٹھا ہوں نا میں، چلو جن سے ملاقات ہی ہو جائے گی، سلام دعا کر لیں گے، سلام دعا کر لیں گے، مسلمان ہوگا سلام کہیں گے، مشرک ہوگا تو توحید سنائیں گے، ہمارے پاس تو ایک ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا اچھا سے انہیں کھولنا نا، پیر صاحب نے کہا تھا کھولنا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ میں کہا چل میں کھول رہا ہوں نا، پیر میرا ہی بیڑا کر۔ میں نے کھولا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا او مسلمانوں، او سنی بھابی فلانے فلانے، او مسلمانوں، میں نے کھولا، قاری شیر محمد صاحب کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ یا فرعون، یا حامان، یا شداد، یا نمرود، 4 کفار کے نام، کافروں کے، چوٹی کے کافر، اس سے بڑا بھی کوئی کافر تھا؟ اور وہ کس کے گلے میں؟ نمازی، پٹرول پمپ پہ ہاتھ باندھنے والا نمازی، گلے کے اندر یہ تعویذ۔ اب ایمانداری سے بتا، تو مسجد چھوڑ بیت اللہ میں جا کر پیسے دے، اللہ قبول کرے گا؟ اور آخری بات میں نے کہا نا، بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور دیوبندی ڈاکٹر صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یہ شاہ جی نے کچی بات کیسے کر دی؟ کچی گولیاں ہی نہیں کھیلی، وہ گئے زمانے۔ آج بھی کہتا ہوں دیوبندی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، بریلوی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے،
ہو جاتی ہے. اہل حدیث کے پیچھے اور پتہ نہیں کون کون ہے, ہو جاتی ہے. ایمانداری سے بتائیں, جو اہل حدیث دیوبند شہر میں رہتا ہے وہ دیوبندی ہے کہ نہیں؟ اس کے پیچھے میری نماز بھی ہو جاتی ہے, آپ کی بھی ہو جاتی ہے. جو بریلی شہر میں رہتا ہے لیکن ہے اہل حدیث, اس کے پیچھے میری بھی ہو جاتی ہے, آپ کی بھی ہو جاتی ہے. بات وہ یہ شہروں کے نام, شہروں کے نام. وہاں حدیثوں کی مسجد نہیں ہے, مسجدیں ہیں. وہاں حدیث نہیں ہے, وہ ہیں کون؟ دیوبندی. وہ ہے کون؟ بریلوی. ہمارا سعودی عرب کے اندر نور ٹی وی اور اس کا جو وہ چیف آرگنائزر ہے عاقل دیوبندی, وہ بڑے مزے سے کہتا ہے. میں جب پہلی ملاقات اس نے کہا جی انٹرویو لینا ہے سعودی عرب, میں نے کہا اپنا تعارف, کہتا میں عاقل دیوبندی. دیوبندی؟ کہتا ہاں جی. کمال ہے, دیوبندی اور سید کا انٹرویو. میرے تو بڑا قلبہ ہے. جب نماز پڑھی میں سمجھ گیا ایسے دیوبندی سر آنکھوں پہ. اور لیکن جو شکنجے میں کسے ہوئے شرک کے, نہ اس سے اللہ راضی, نہ اس سے رسول راضی, نہ اس سے فرشتے راضی, نہ اس سے آج کے مسلمان راضی. وآخر دعوانا الحمدللہ.